جو تفاسیر میں نے عقیدہ ختم نبوت پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تفاسیر کے مفسرین کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ کہتا ہے انہوں نے، یہ جو مفسرین ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی احادیث نبویہ کی روشنی میں، احادیث کی مدد سے تفسیر کی، اور اس تفسیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پاک ہر زمانے میں تحریف مانوی سے محفوظ رہا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی رائے ہے۔ تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر مفسرین نے قرآن کریم کو تحریف مانوی سے بچایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا ہے وہی مانا جائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو تحریف مانوی سے بچایا ہے، انہوں نے احادیث نبویہ کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، لہٰذا جو یہ اس کا معنی بیان کریں گے، جو یہ خاتم النبیین کا ترجمہ کریں گے، وہی ترجمہ مانا جائے گا۔ اور اگر وہ ترجمہ دیکھا جائے جو مرزا قادیانی نے ان تمام مفسرین سے ہٹ کر ایک الگ ترجمہ کیا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ تحریف مانوی جو ہے وہ مرزا قادیانی نے خود کی ہے، کیونکہ مفسرین کی جماعت نے تو تحریف مانوی سے بچایا ہے، مرزا قادیانی خود مان رہا ہے، اور انہوں نے جو مانا کیا اب ماننا تو وہ پڑے گا، لیکن مرزا قادیانی نے اس سے جدا رستہ اختیار کیا، جدا مانا کیا، اپنا ایک مانا کر لیا، تو لہٰذا پھر تحریف مانوی مرزا قادیانی نے خود کی۔ اور اگر قادیانی جماعت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مرزا قادیانی نے تحریف مانوی کی ہے، تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی نے یہ جو موقف دیا ہے اپنا کہ ان مفسرین کی وجہ سے قرآن پاک ہر زمانے میں تحریف مانوی سے محفوظ رہا ہے، یہ پھر مرزا قادیانی نے کوئی گپ چھوڑی ہے، یہ غلط بات کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے قادیانی جماعت پر ہے کہ یا تو اپنے مسیح کو جھوٹا مان لیں، تو یا پھر مفسرین کے کیے گئے ترجمے کو درست مان لیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے انہوں نے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے، اس نے اپنا الگ معنی کیا، الگ معنی کر کے اس نے خود تحریف مانوی کی۔ اگر قادیانی جماعت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مرزا قادیانی نے تحریف مانوی کی ہے، پھر ان کو مرزا قادیانی کو جھوٹا ماننا ہوگا، انہیں یہ ماننا ہوگا کہ اس موقف میں مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، اب یہ ان کے اپنے ذمے ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں ایک چیلنج دیتا ہوں پوری قادیانی جماعت کو کہ مرزا قادیانی کے ایک مرید مرزا خدا بخش نے ایک کتاب لکھی اصل مصفح، اس میں اس نے 13 صدیوں کے مجددین کی لسٹ دی ہے، وہ لسٹ سکرین پہ لگا دی جائے گی۔ ان 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک مجدد سے بھی خاتم النبیین کا وہ والا ترجمہ ثابت کر دیں جو مرزا قادیانی نے کیا ہے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کوئی ایک قادیانی ان 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک مجدد سے ثابت کر دے کہ انہوں نے یہ معنی کیا ہو جو مرزا قادیانی نے کیا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور مجددین کے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، مجدد لوگ دین میں ہیرا پھیری کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، دین کا وہ حصہ جس کو عوام بھول چکی ہو اس کو دوبارہ دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم ان مجددین کی نہیں مانیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ یہاں پہ اس نے آیت کا ایک حصہ پیش کیا اور کہا کہ جو ان مجددین کی نہ مانے گا وہ شخص فاسقوں میں سے ہے، فاسق ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی مجددین کے بارے میں رائے ہے، اور ان 1300 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک مجدد سے کوئی قادیانی مرزا قادیانی والا معنی ثابت کر دے، دکھا دے کسی ایک نے بھی یہ معنی کیا ہو۔